امام احمد رضا فاضل بریلوی، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، 25 سفر المظفر کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے بھی پوری زندگی حضور کی ثنا میں گزار دی، حضور کی تعریف میں گزار دی، حضور کے دین کے دفاع میں گزار دی، حضور کی ناموس کی پہرے داری میں گزار دی، حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے ہوئے گزار دی، اور آپ کے ذہن و قلب میں رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور ہی نہیں آیا۔ امام محمد رضا مخزن عشق و محبت ہیں۔ آپ نے جو تبلیغ کی پوری زندگی وہ صرف عشق رسول کی تبلیغ کی۔ اگر آپ نے فقہ کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے، فتویٰ بھی دیا ہے، تو عشق رسول کی بنیاد پہ دیا ہے۔ تو امام احمد رضا نے ویسے تو حضور علیہ السلام کی ثنا میں قلم چلایا، ہر اعتبار سے چلایا، لیکن جب اشعار کی صورت میں چلایا اور اس میں پھر جب آپ نے سلام رضا لکھا تو وہ سلام آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک شریف سے لے کر حضور پر نور علیہ السلام کی بہت ساری اداؤں پر آپ نے سلام بھیجا، آپ کی نسبتوں پر سلام بھیجا، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کا قلب مبارک ہی وہ عظیم مقام ہے جس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور کے منہ مبارک پر، حضور کی پیشانی مبارک پر، حضور کے چہرہ والضحیٰ پر، حضور کی گردن مبارک پر، حضور کے دندان کرم پر، حضور کی زبان مقدس پر، حضور کے مبارک ہاتھوں پر، حضور کی کلائیوں پر، ہاتھوں کی لکیروں پر، آپ کے ناخنوں پر سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن جب دل کی باری آئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مقدس کی تعریف اور توصیف کرنے کی باری آئی، تو وہ قلب مقدس جس پر رب ذوالجلال نے اپنا کلام نازل کیا، امام احمد رضا نے وہاں کیسا نذرانہ محبت و عقیدت پیش کیا۔ یہی مومن کا طرز محبت ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ دل سمجھ سے ورا ہے۔ حضور علیہ السلام کا قلب مقدس دل کہتے ہیں سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن پہلے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، کہا دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کا راز، اس کی معرفت، اس کی پہچان جتنی رسول اللہ کو حاصل ہے مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور خود حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ تم میں سے اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔ اللہ کی پہچان اگر کسی کو ہے سب سے زیادہ مخلوق میں تو وہ رسول اللہ ہے۔